ہم نے تجھے زندگی دیا، ہم نے تجھے بیوی بچوں سے نوازا، ہم نے مال اور دولت عطا کیا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں تک کہ پوری کائنات کو میں نے تیرے فائدے استعمال کے لیے پیدا کیا، لیکن تیرا جانور تیرا وفادار نکلا۔ میرے بندے تو میرا اگلا سوال ایک بہن کا ہے، بنت ہاشمی، جو کہ ڈاکٹر ہیں، پوچھتی ہیں اسلام کس طرح انسانیت کا تحفظ کرتا ہے؟ اسلام کی کن خصوصیات کی بنا پر ہم اسلام کو انسانیت کا تحفظ کرنے والا مذہب کہہ سکتے ہیں؟ سوال کئی غیر مسلم پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، انسانیت اور اسلام کا دار و بدار 5 چیزوں کی حفاظت پر ہے۔ جب یہ 5 چیزیں آپ کی محفوظ و درست ہوں گی تو سب کچھ ہوگا۔ نمبر 1، عقل کی حفاظت ہو۔ نمبر 2، عقل کے ساتھ آپ کا دین محفوظ ہو۔ نمبر 3، آپ کی عزت محفوظ ہو، عزت کی حفاظت۔ نمبر 4، آپ کا نسل، آپ کا نسب اور آپ کی سلسلہ نسب آپ کا محفوظ ہو۔ عقل کی حفاظت، اگر انسان کی عقل ہے برابر تو ماں کو ماں سمجھے گا اور باپ کو باپ سمجھے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کو ماں سمجھے گا، بیوی کو بیوی سمجھے گا اور بیٹی کو بیٹی، بہن کو بہن۔ اور اگر عقل خراب ہو گئی تو ہو سکتا ہے ماں اور بیٹی میں تمیز نہ کر سکے۔ تفصیل کا موقع نہیں۔ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے جب شراب کا دور تھا تو ہزاروں واقعات ایسے ہیں، انسان اپنی ماں کو اپنی بیوی کی جگہ پر استعمال کر رہا ہے، انسان اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کی جگہ پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ وقت تفصیل میں جانے کا نہیں ہے۔ بہت سارے آج طلاقیں پڑتی ہیں، طلاقوں کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کا معاملہ۔ تو انسان کی عقل محفوظ رہے گی، عقل درست رہے گی تو انسان اپنے عقل سے کام لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب اور نشے آور چیزوں کو حرام قرار دیا تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے۔ نمبر 2، انسان کی عزت محفوظ ہونی چاہیے۔ عزت محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کسی پر بہتان تراشی کریں اور کسی پر الزام لگائیں، اگر وہ 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو میرے بھائی، عقل محفوظ ہو اور آپ کی عزت ہو اور آپ کا دین محفوظ ہو۔ اپنے دین کی حفاظت، دین کیا ہو؟ دین کی حفاظت 2 طرح سے، ایک تو مکمل دین کی حفاظت اور دوسرے عقیدے توحید کی حفاظت۔ انسان اپنے دین کی حفاظت، کیوں؟ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے۔ اب دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت قرار دیا۔ اگر آپ کہیں ایسے جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کا دین محفوظ نہیں تو آپ پر ہجرت فرض ہے۔ اور یہی دین کی حفاظت اور دین کو باقی رکھنے کے لیے اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اسلام نے جہاد کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیو، اپنا نسب یعنی آپ کی بیٹی ہو، آپ کا بیٹا ہو، کیوں؟ آگے چل کر کے آپ کے دادا اور پوری نسل چلنی ہے۔ اور پھر وراثت کا مسئلہ ہے، حلال نکاح میں حلال و حرام کا معاملہ ہے۔ تو نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں، اور مال کی حفاظت، 5ویں چیز اپنے مال کی حفاظت۔ مال کی حفاظت اگر ہم کریں گے، مال کی حفاظت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نے کسی کا مال غلط طریقے سے لیا تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ 5 چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا اسلام میں بنیادی عمل ہے۔ اور جس نے ان 5 چیزوں کی حفاظت کر لیا، آٹومیٹک انسانیت محفوظ ہو جائے گی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ڈاکٹر ہینا کا ہے، پوچھتی ہیں کیا کوئی انسان فرشتوں سے بہتر اور شیطان سے بدتر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے شیطان کو نہیں کہا، بس قرآن پاک نے کہا اولئک الانعام بل هم اضل۔ یہ کیا ہے؟ جانور ہیں، بلکہ اپنے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر لیں میری بہن، ابلیس سے
ابلیس کمبخت نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ اتنا ناراض ہوا. اور آج کا مسلمان بے نمازی 34 سجدے کا تو کہاں چھوڑتا ہے عشاء کی نماز میں, 12 رکعتیں ظہر میں پڑھتا ہے, اور 24 سجدے وہ ظہر میں چھوڑا. حساب لگاتے رہے, 34 سجدے اس نے عشاء میں چھوڑا اپنے حساب سے, اور 8 سجدے اس نے فجر میں چھوڑا, اور 24 سجدے اس نے ظہر میں چھوڑا, اور تقریباً 16 سجدے یا کم سے کم 8 سجدے اس نے عصر میں چھوڑا, اور کم سے کم 5 رکعتیں مغرب میں, یعنی 10 سجدے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ آپ لوگ حساب لگائے ہوں گے بھائی. عشاء میں 34, فجر میں 8, ظہر میں 24, اور عصر میں 16, اور مغرب میں کم سے کم میرے بھائی 10. اب اگر کوئی انسان, شیطان زیادہ غالب ہے, آپ لوگ فیصلہ خود کر لیں گے, کیا شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ ذرا دیکھیں, زیادہ سمجھائیں, کہتے ہیں بس آپ لوگ نماز پڑھیں اپنے لیے, ہماری پرواہ نہ کریں. چوری اور سینہ دوری دونوں دکھلا رہا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. جی یہ سوال فتوے سے متعلق ہے. پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص بینک میں ملازمت کرتا تھا, اب وہ توبہ کرتا ہے, مگر پہلے جو کمائی اسے حاصل ہوئی ہے جیسے گھر وغیرہ ہے, وہ کیا کرے؟ انشاءاللہ صدق دل سے کر لے گا توبہ تو قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فانتہا فلہ ما سلف پر ہوگا انشاءاللہ. یہ سوال ایک بہن کا ہے, سیما نایاب, جو طالبہ ہیں, پوچھتی ہیں ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں کہ تم مسلمان سب سے بڑے دہشت گرد ہوتے ہو, انہیں کیسے بتائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور تمام انسانوں کا تحفظ کرتا ہے؟ بس یہ لوگ کہتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے بڑا دہشت گرد ہے. لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب چھوڑ دو, دہشت گرد کتنے ہیں آج کا بامبے کا نکلا ہوا پیپر, مثال کے طور پر 2 واقعہ بتاتا ہوں. ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا, گردن مڑوڑ کر کے کھڑکی سے نیچے پھینک دی. جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتی ہوگی وہ غیروں پر کیا رحم کرے گا؟ دوسری نیوز آج کی سنو, یہ روزانہ کا پیپر اٹھاؤ, وہ ماں کیسی ہے؟ حیوانوں سے بھی سخت دل ہوگا جس نے اپنی بیٹی کی گردن مڑوڑ کر قتل کر کے باہر پھینکا. وہ بوڑھی عورت جس نے اپنے بیٹے اور بہو کو قتل کر ڈالا صرف ایک غیر مرد سے تعلق قائم کرنے کی بنا. یہ لوگ کہتے ہیں, ہم سے تو یہ کہتے ہیں دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ امن پسند کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان نہ کبھی دہشت گرد رہا, نہ ہوگا, اور نہ آج ہے. یہ لوگ کہتے ہیں, اور پھر وہ جب میڈیا نے پکڑا اور سارا راز فاش ہو گیا, ہندوستان میں بم دھماکوں کا, تب پتا چلا دہشت گرد کھات کون تھی اور کون تھے. غیروں کے کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. حالات کا جائزہ لو, عدل و انصاف سے کام لو, تو پتا چلے گا شروع سے آخر تک مسلمانوں نے جب سے ہندوستان میں نہیں جہاں بھی دنیا میں قدم رکھا انہوں نے امن قائم کیا, اور آج تک امن برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر موقع ہوتا تو آپ کے شہر بامبے میں جب سے اسلام آیا اور جن تابعین اور جن صحابہ کے ذریعے اسلام آیا, پورا بامبے ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا. اس موقع پر سب سے بڑے علمبردار کون تھے؟ ہندوؤں کے فیصلے بھی مسلمان کرتے تھے, اور کہتے تھے اگر کوئی مسلمان واپس جانا چاہتا تھا تو بامبے کا ہندو قدموں پر گر جاتا تھا. نہیں, جب سے آپ لوگ آئے ہمارے ملک میں بڑی برکت اور امن و امان ہے, مسلمان رحمت ہوتا ہے. کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, قرآن ذکر للعالمین ہے, اور مسلمان ان تینوں کو مانتے ہیں. وہ کیسے دہشت گرد ہو جائیں گے؟ Dialogue. Discussion. Debate.
debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम। तोहमत लगाना, इल्ज़ाम तराशियाँ करना और दूसरे के दामन को दागदार करना, ये इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। नूर ईमान तो ये है। हक बात कहना, सच बात कहना तो ऐसा है जैसे किसी को आईना दिखाना। पुख्ता ईमान की रोशनी कहती है, अगर अल्लाह का खौफ दिल में हो तो हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। फिर ताखीर क्यों? क्या आप अपने फिक्र को दावत देंगे? आइए शरीक हो जाइए फिक्र इस्लामी में हर इतवार शाम 7 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। ईमान की सलामती और अल्लाह की रज़ा दुआ में मांगता है हर इस्लामी खानदान। आपसे सवाल ये है कि मिसाली ख़ानदान बनाने के लिए किन किन बुनियादों की ज़रूरत है? अल्लाह की खालिस बंदगी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाली ख़ानदान के लिए एक बुनियाद तो ये बयान की है कि दीन किरदार की पाकीज़गी से, अखलाक की बुलंदी से, दूसरा अखलाक और तीसरा शुक्रगुजारी और अल्लाह की याद। मोमिनीन को मतलब है सिर्फ अपने रब की रजामंदी से। ये उनकी जिंदगियों में मौजूद हो, उनकी जिंदगियों पे छाप हो तो दीनियात की छाप। जानिए अल्लाह के उन नेक बंदों को जो रखते हैं मोमिनाना शान, इस्लामी खानदान। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अगला सवाल सैयद इसहाक का है। पूछते हैं अल्लाह से जो वादा इब्लीस ने किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए कोशिश करेगा, क्या वो अपने वादा में सही साबित हो रहा है? वो कामयाब है। वो कैसे कामयाब है रमज़ान में देख लो। रमज़ान में पता चल जाएगा इब्लीस कामयाब है कि नहीं कामयाब है। पता लगाओ, अच्छी तरह से मालूम कर लो कि आया कामयाब है कि नहीं। एक जगह ऐसे जलसे में गया, रास्ता पकड़ के गुजर रहा था, गली से साथी मोहना की तरह लेके हमको जा रहे थे, तो एक जगह पत्ते और ढमाढम की आवाज आ रही है, ओए भी चढ़ रहा है। मैंने कहा यह क्या? कहा रमजान में जो शैतान बन किए जाते हैं यही है। मेरे भाई इब्लीस कामयाब है। और लेकिन अल्लाह ने उसी वक्त जब इब्लीस को निकाला तो इब्लीस ने कहा था अल्लाह आप हमको मोहलत तो दे रहे हैं, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, हम लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, हम इनके आगे से पीछे से दाएं से बाएं से आएंगे, कान छिदवाएंगे इनको और कहेंगे अपने जानवर के कान में सुराख कर दो काली माता के नाम का। हम कैसे कह दें? जब इब्लीस ने वादा किया था तब लोग बुतों के नाम पर कान में सुराख करके बालियां पहनते थे। आज नाम होगा अब्दुल रहमान, पीर बख्श, गौस, गुलाम मोहम्मद, लेकिन कान में 50 सुराख होंगे। किस लिए? ये फला बाबा के नजर है, ये फला का नजर है, ये फला की नजर। अल्लाह अकबर। बीबी के कान में 1 सुराख और मिस्टर के कान में 25 सुराख। ये है इब्लीस। क्यों नहीं कामयाब हुआ? इब्लीस बहुत कामयाब है। देखो जरा सा, हाँ, बीबी के सर के बाल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उनके नीचे की तरफ लटक रहे हैं। कामयाब है कि नहीं? इससे ज्यादा इब्लीस और कब कामयाब होगा? अल्लाह अकबर। इब्लीस अपने मिशन में जरूरत से ज्यादा कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमें उन मुखलसीन बंदों में शामिल कर ले जिनके मुतालिक शैतान ने कहा था अल्लाह इन पर तो मेरा कोई काबू और बस नहीं चलेगा। जी जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल आरिम खान का है। पूछते हैं इंसान की इंसानियत को शैतानियत बनाने के लिए इब्लीस को क्या क्या अख्तियारात या मोहलत अल्लाह ने दी है? मेरे भाई, कुरान की तरफ मैंने इशारा किया,
ایک تو सूरत النساء की आयत है, उसने कहा अल्लाह ताला फला उबत्तिकुन्ना आदान अनाम, इनको हम दाएं से बाएं से आगे से पीछे से गुमराह करेंगे और इनको हम हुक्म देंगे कि कान में सुराख करें, यानी वो जानवर में, लेकिन आज आदमियों में आ गया, कान में सुराख करेंगे। वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, और हम इनको हुक्म देंगे कि आपकी दी हुई शक्ल को ये बिगाड़ा करें। अब अगर इससे ज़्यादा खोल देंगे तो मुमकिन है कोई साथी नाराज हो जाए भाई, कि नहीं नाराज होंगे आप लोग? हाँ, इब्लीस ने तो कहा था वला आमुरन्नहुम, मैं इनको हुक्म दूंगा, यानी पट्टी पढ़ाऊंगा, वर्गलाऊंगा कि आपने जो शक्ल दी है उसको बिगाड़ेंगे। अल्लाह अकबर, इस कदर बिगाड़ना शुरू किया कि आए दिन अब कोशिश की जाती है कि डॉक्टर के जरिए मर्द औरत बन जाए, औरत मर्द बन जाए। अल्लाह अकबर, एक ही माँ से, एक ही कोख से, एक ही माँ की छातियों से एक बच्ची ने दूध पिया और उसी से बच्चे ने पिया, लेकिन जब बड़ा होता है तो एक को दाढ़ी आती है, दूसरे को दाढ़ी नहीं आती। अब जरा बताओ, एक ही माँ की कोख थी, एक ही का पेट है और एक ही माँ की छातियों का दूध पिया है, कोई फर्क नहीं था, लेकिन लड़के को दाढ़ी मोछ आई और लड़की को दाढ़ी बहन को नहीं। क्यों? ये किसका निदाम है भाई? ऐसा तो नहीं कि हाँ जब बच्चा पैदा रहो तो डॉक्टर ने लड़की को कोई इंजेक्शन दिया हो कि दाढ़ी ना निकले और लड़के को बड़ा इंजेक्शन दिया हो कि दाढ़ी निकल जाए। हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ, ये अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए नाराज न हो, शक्ल बदलने की एक सूरत है, दाढ़ी आ जाए तो दाढ़ी को निकाल देना। फिर इब्लीस ने और क्या चक्कर चलाया वो भी जरा सुनो। कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी निकालना हराम है, दाढ़ी रख करके दाढ़ी निकालना हराम है, और जो दाढ़ी आने ही नहीं देंगे तो उनको नहीं हराम होगा। तो और जरा सुनो, 15वां पारा सूरह बनी इसराइल के अंदर उसने कहा, ऐ अल्लाह, हम इन पर आएंगे अपने सवारों के जरिए, अपने पैदल के जरिए और अपनी आवाज के जरिए इनको गुमराह करेंगे। पूछा गया सहाबे कराम से, अच्छा शैतान की आवाज क्या है? कहा ये गाना जो गाया जाता है वो भी खास तौर से आपकी डांसने जो गाने लगे और झूठा कव्वाल जो कहने लगे तो उसी को कहा गया ये सौतु शैतान, यही असल में शैतान की आवाज है। हमारे घरों में, टीवियों पर, वीसीआर में, कैसेटों में और तरह तरह के जो गाने आ रहे हैं ये भी असल में शैतान की आवाज है। गोया की शैतान इंसानियत खत्म करके शैतानियत पर डालने के लिए जो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किया है उनमें ये गाना बजाना और नाच भी है। अल्लाह ताला इन मफासिद से सबको महफूज रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। ये अगला सवाल नाइफ अंसारी का है जो कि तालिब इल्म है। पूछते हैं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़या आपने ज़िक्र किया कि इंसानियत का ख्याल करके वो वाजिबी एतकाफ़ छोड़ के बाहर आ गए, उसकी इस्तिनादी हैसियत क्या है? इस्नादी हैसियत सही है, अल्लामा अलबानी सही कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कहना ही कि वाजिब छोड़ करके, वाजिब नहीं छोड़ा, एतकाफ वाजिब नहीं है, और वाजिब भी है तो वाजिब किफ़ाया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सुन्नत मुक्कदा किफ़ाया, ये नज़रिया ही गलत है कि हाँ वो वाजिब है। वाजिब नहीं होता, सुन्नत था, सवाब का अमल था, हर साल एतकाफ करते थे। अब एक परेशान हाल आ गया तो उन्होंने अपने एतकाफ को परेशान हाल के लिए तो छोड़ दिया। जी अगला सवाल एक बहन का है, निदा खानम, यानी अल्लाह ने इंसानों और जिन्नातों दोनों को बाख्तियार बनाया है, दोनों गुनाह कर सकते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? क्या दोनों में कोई फ़र्क है? बहरहाल दोनों का हुक्म एक है, मबूस इलस्सकलैन आपको कहा जाता है, बल्कि जिन्नों को कुछ ज़्यादा इख्तियार मिला है। जिन्नों को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो जिस शक्ल में अपने आप को तब्दील करना चाहें तब्दील कर लें, लेकिन आदमी अपनी शक्ल को तब्दील नहीं कर सकता। जी ये अगला सवाल एक भाई का है। पूछते हैं कि आपने कर्ज़ हसना के बारे में बताया, कर्ज़ हसना क्या है? आपने बताया अगर मैंने किसी को कर्ज़ हसना दिया है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर कर्ज़ लेने वाला अदा नहीं कर सका और उसका इंतकाल हो गया
تو کیا وہ قرض معاف ہے؟ اصل میں خیال نہیں کیا میرے بھائی نے، ہم نے اس لیے بار بار کہا قرض حسنا، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو کون قرض حسنا دے گا؟ یہاں بندے کا نہیں تو بلکہ کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کو کون قرض حسنا دے گا؟ تو میں نے بتایا تھا اصل میں کہ قرض حسنا سے مراد یہاں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے غریب، مسکین، حاجت مند، پریشان حال، ان تمام لوگوں میں اپنا حلال مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے قرض حسنا۔ اگر آپ نے کسی انسان کو قرضہ دیا ہے آپ ثواب پائیں گے، اگر اس کا انتقال ہو جائے آپ کو لینے کا حق ہے، اور جب تک آپ کا قرضہ ادا نہیں کرے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کی روح لٹکی رہتی ہے۔ شہید بھی ہے تو شہید کے سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے اللہ، لیکن قرضہ لے کے مرا ہے تو اس کی روح لٹکی رہتی ہے جب تک کہ مکمل قرضہ ادا نہ کر دے۔ اس لیے قرضہ جو لے کر کے مر گیا ہے اس کے وارثین کو چاہیے کہ اعلان کرنے کی صاحب میرے والد کا یا میرے فلاں عزیز کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہو تو ہم سے لے کر کے جائیں۔ نمبر 2، اگر آپ نے کسی بھائی کو قرضہ دیا ہے اور آپ نے قرضے کو معاف کر دیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں آیا قیامت کے دن کہا جائے گا این العافون عن الناس، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے بندوں سے معاف کر دینے والے تھے؟ اٹھیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اور معاف کرنے کو قرآن پاک نے صدقہ کہا ہے، معاف کر دیں گے تو آپ کا پورا قرضہ جو ہے وہ صدقے خیرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال بھی ایک بھائی کا ہے، سید شعیب جو کہ تاجر ہیں، پوچھتے ہیں کہ مسلمان نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتے ہیں یا پھر نماز کا انکار کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے؟ ہمارے بھائی سوچتے ہیں کہ ذرا ہلکا ہو جائے نماز کا مسئلہ، اگر کہہ دیں گے کافر ہے تو مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یہی کہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے نماز کو چھوڑا قصدن وہ کافر ہوا۔ اب یہ دوسری چیز ہے کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ اگر انسان نماز کا جحود کرتا ہے، کھلے لفظوں میں انکار کرتا ہے یا انکار تو نہیں کرتا، خلی ولی نماز کیا چیز ہے، کیا نماز ہی سے جنت جائیں گے؟ بہت نیک اعمال ہم کر رہے ہیں۔ یعنی نماز کا استہدا، نماز کا انکار یا نماز کی توہین اور استہدا مذاق کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کے کافر ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کا انکار کرنے والا یا نماز کی توہین کرنے والا یا نماز کا مذاق اڑانے والا، بلکہ بہت سارے اہل علم تو یہ کہتے ہیں نمازی کو نماز کی بنا پر، نمازی کو نماز کی پڑھنے کی بنا پر اگر اس نمازی کا مذاق اڑائے گا تو یہ بھی کفر ہے۔ تو میرے بھائی اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، نہ امام ابو حنیفہ کا، نہ امام مالک کا، نہ شافعی کا، نہ احمد کا، نہ حنبل کا۔ لیکن اگر انسان نماز کی فرضیت کا قائل ہے، لاپرواہی کرتا ہے، آپ اس کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، شرمندہ ہو جاتا ہے، گردن جھکا لیتا ہے، ٹھیک ہے کہتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتا، آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آپ ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں تو سر نیچا کر کے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن پابندی نہیں کر رہا ہے، ایسے انسان کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی کافر ہوا کہ کافر نہیں ہوا۔ اہل علم کی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کافر ہو جاتی ہے، اور اہل علم کی ایک دوسری جماعت ہے ایسا انسان کافر تو نہیں ہے، چونکہ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، نماز چھوڑنے کو غلط سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے۔ یہی فتویٰ بہت سارے اہل علم کا، جس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پیاری بات جو ہمیں لگی ہے امام المجتہد امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جس نے نماز چھوڑا وہ کافر ہوا،
لیکن کفرن دون کفرن کے تحت، کفرن دون کفرن کے تحت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر باب قائم کرتے ہیں کہ کفر تو کیا، کافر تو ہوا، لیکن ایسا کافر نہیں ہوا کہ اسلام سے وہ نکل گیا ہو. چلے جزاک اللہ خیر.